دکھتی آنکھ کا کیا طریقہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے آنسو نکلے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ آپ وضو سے ہیں، اگر آپ کے آنسو نکل گئے، آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ اس بات کو غور سے اور دھیان سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بات حاصل ہونے والی ہے، ایک مسئلہ آپ جاننے والے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں۔ نمبر 1، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے، یعنی آپ کی آنکھ میں کوئی بیماری ہے، جیسے کسی کو آنکھ آ جاتا ہے، کسی کو موتیا بین ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہے، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا، وضو بھی اس سے ٹوٹ دیتا ہے۔ افسوس اکثر لوگ اس مسئلے کو ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بے وجہ مرض بہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کے مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ میں پوچھ لیتے ہیں، کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بیمار ہیں، آنکھوں میں بیماری ہے، اور اسی کو اگر آپ آستین میں پوچھ لیں تو آپ کے آستین کو وہ بھی کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے دکھتی آنکھ سے، بیماری والی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بے وجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک۔ نابینا کے آنکھ سے جو رطوبت بے وجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں، مثلا خون یا پیپ بہہ کر نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ تو حضرات محترم، دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، چھالا اور پھوڑا پھنسیاں۔ نمبر 1، چھالا نوچ ڈالا، اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ چھالا جو ہے نوچ ڈالا، چاہے پھوڑا ہو پھنسی ہو، پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کی مردہ کھال باقی ہے، اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ لہذا نمبر 3، خارش یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چیک اپ ہو اور کپڑا اس سے بار بار یعنی چپک ہو، یعنی چپکا ہوا ہو، سٹا ہوا ہو، اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ نمبر 4، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہ ٹوٹا، انسب یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو کر لے، زیادہ مناسب ہے کہ وضو کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قے، یعنی قے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، الٹی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو منہ بھر قے کھانے پانی یعنی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ منہ بھر قے کھانے پانی یا صفرا
یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی وضو توڑ دیتی ہے۔ جو قید تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو الٹی ہو رہی ہے، آپ روک نہیں پا رہے ہیں، اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ اور منہ بھر قید پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا بھی ضروری ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ دین کی باتیں سیکھنا رسول ذوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض کے مقابل ہے۔ یعنی اگر آپ علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا جو انسان آج کے دور میں کہتا ہے کہ فلاں شخص تو پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو جاہل ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ میں آپ سے گزارش کروں گا جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو ڈبل گناہ ہے، 2 گناہ ہے اس کے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ڈبل گناہ اس طرح ہے کہ یعنی ایک تو آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی جو فرض تھا، فرض کو چھوڑنا گویا قرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، ایک گناہ یہ کیا، دوسرا گناہ وہ کیا جو آپ نے کیا، غلط کام کیا، دوسرا ہو گیا، تو 2 گناہ آپ نے کر لی، تو 2 ڈبل آپ کی سزا ملے گی۔ اس لیے کہ ایک تو فرض کو چھوڑا آپ نے، دوسرا گناہ بھی کیا، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دوں گا۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یوٹیوب کے چینل کے مادھیم سے لوگ جو ہیں آپ کے موبائل کے اسکرین پر ایک سے ایک حدیث کی بات قرآن کی روشنی میں لوگ بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرات محترم، آپ بتائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ہر عورت و مرد پر دین کا تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے فرض کو ایک قرض سمجھیے، اگر اسے قرض نہیں اتارتے ہیں آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔